بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 4 ایسے اعمال بیان کروں گی کہ جن کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنے کی وجہ سے، جن پہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی کی ہے جن اعمال کو بجا لانے سے انسان جنت میں جائے گا، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی حدیث کے اندر 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے تو وہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ لا یتغیرون ولا یکتبون ولا یسترخون وعلی ربہم یتوکلون، کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا، کسی بھی کاہن اور نجومی سے بچنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی کے پاس چلا جائے، کسی کو اپنی ہتھیلی دکھائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ کسی لوٹنے والے کے پاس چلا جائے اور کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری چیز کس نے چرائی ہے، اگر بس یہ کوئی پوچھ ہی لے کہ میری لائنوں میں کیا لکھا ہے، تو اس کی 40 دن کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ اس کی بات کی تصدیق کر دے، یہ کمزور ایمان والا، تو ادھر تصدیق کرتا ہے، ادھر یہ منکر قرآن لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اسی طرح کہ کاہنوں کے پاس نہیں جاتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، فال نہیں نکالتے، ان کے عقیدے مضبوط ہیں، جب وہ گھر سے نکلیں، کوا نظر آ جائے، گاڑی کے اوپر سے گزر جائے تو وہ گاڑی کو موڑ نہیں لیتے کہ آج کا دن برا گزرنا ہے، بلکہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایسے فاسد عقیدے والے نہیں ہوتے، ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ان کا بھروسہ اللہ پہ مکمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جسم پہ ڈم بھی نہیں لگاتے، تو قیامت کا دن ہوگا اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کے لے جائے گا۔ یہ 4 چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ فال بھی نہیں نکالتے، ہاتھ بھی نہیں دکھاتے، اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اور ڈم بھی نہیں لگواتے۔ ایسے جو انسان ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میں بھی بغیر حساب کے جنت میں چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ضرور تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ایک صحابی دور سے سن رہے تھے، وہ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکاشا سبقت لے گیا تجھ سے، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ باقی جس نے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے انہیں یہ اعمال کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا زمرۃ تالج الجنہ، جو گروہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو پسینہ نہیں آئے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ان کے بالوں کو ٹھیک کرنے والی جو کنگھی ہوگی وہ سونے کی ہوگی، یہ سونے کے برتنوں میں کھائیں پئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے جسم پہ کوئی بھی پسینہ آئے تو اس کی خوشبو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بڑا خوش قسمت ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرائیں گے اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرائیں گے۔ پہلا وہ شخص کہ جو رات کو سفر کر کے لیٹ گھر آتا ہے واپس، اور لیٹ ہونے کے باوجود، تھکاوٹ ہونے کے باوجود جنت کی خواہش اسے سونے نہیں دیتی، وضو کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ بندہ اگر چاہتا تو سو جاتا، اس نے میری خاطر قربانی دی ہے۔
गवाह रहना मैंने इसे मुआफ़ कर दिया, बल्कि यहाँ तक गवाह रहना कि मैं अपने फ़ज़ल व करम से इसे बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में ले जाऊँगा। सुबहान अल्लाह। और दूसरा शख्स वो जिसे अल्लाह ताला देख कर मुस्कुराते हैं, जो अपनी जान का नजराना पेश करता है, यानी शहीद को भी अल्लाह ताला देख कर मुस्कुराते हैं, और शहीद भी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। सुबहान अल्लाह। और नंबर 3 पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो अच्छी तरह मेहमान नवाजी करता है मेहमान की, कितना खुश नसीब है। जो शख्स मेहमान नवाज नहीं होता उसमें खैर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बुखारी की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबी बैठे हुए थे, तो एक मेहमान आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसकी मेहमान नवाजी करे। तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि मैं इसकी मेहमान नवाजी करूँगा। वो उसे घर ले जाते हैं और जाके अपनी बीवी से पूछते हैं कि क्या कुछ इसको खिलाने के लिए है। तो वो कहने लगती हैं कि ना मेरे लिए कुछ खाने को है, ना आपके खाने के लिए कुछ है, बल्कि सिर्फ बच्चों के खाने के लिए कुछ थोड़ा सा है। तो वो कहने लगे इसकी परवाह ना करो, मेहमान नवाजी करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दिन में मेहमान नवाजी लगाई है। फिर चिराग बुझाकर खाना लगाया जाता है और चिराग बुझा दिया जाता है, और ख़ुद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की पास एक्टिंग करते हैं और मेहमान पेट भर कर खाना खाता है। फिर जब सुबह होती है तो वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने रात को मुझ पर वही नाजिल फरमाई और अल्लाह तुम्हारी इस कुर्बानी पे मुस्कुराए कि तुमने कितना बड़ा काम किया, ना खुद कुछ खाया, ना बीवी बच्चों को खिलाया। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया कि वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खस्वासा। कितने अच्छे वो लोग हैं कि जो अपनी जानों की परवाह नहीं करते और अपनी जानों पे दूसरों को फोकियत देते हैं, दूसरों को तरजीह देते हैं। तो इसलिए मेहमान नवाजी जो है ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से ख़ासुल ख़ास बंदे में सिफ़त है। तो इन सारे जो भी अमाल हैं इन पे अमल करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल करे जो बग़ैर हिसाब किताब के इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें अपने फ़ज़ल से बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।